بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل کا افسوسناک واقعہ جو کہ سعودی عربیہ میں مسجد نبوی کے باہر ہوا، یہ درست ہے کہ ارض مقدس کے اوپر اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان آج ایک جس مرحلے پہ جس نہج پہ کھڑا ہے، وہاں لوگوں کے اندر مایوسی اور غصہ بہت زیادہ ہے۔ عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس صدی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا گیا ہے جو کہ شاید دشمن بھی سالہ سال کوشش کرتا تو وہ نہ کھیل سکتا۔ ہر وہ شخص جس کے اوپر پاکستان کے ساتھ غداری کا الزام ہے، ہر وہ شخص جس کے اوپر پاکستان کو لوٹنے کا الزام ہے، ہر وہ شخص جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے پاکستان کی افواج کی بے توقیری کی، آج وہ سب حکومت میں شامل ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر طرح کا ایسا شخص لا کے حکومت میں بٹھا دیں جس سے عوام متنفر ہوں، جس کو عوام اپنے ملک کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہوں، وہ اس کی پذیرائی کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے حسی کی انتہا ہوگی اس قوم کے اندر کہ وہ سب کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے ایسی صورتحال کو ہضم کر جائے۔ آپ بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں تو یہ رنگ دیا گیا کہ مسجد نبوی کے اندر ہوا ہے، جبکہ اب واضح ہو گیا اور یہ سعودی گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے احاطے سے باہر ہے جگہ جہاں یہ بات ہوئی ہے، مارکیٹ میں ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ اتنا جو ہم اس سے تقدس سے جوڑ رہے ہیں وہ شاید اتنا نہ جوڑا جا سکے، لیکن کسی حد تک ہمیں احساس ضرور ہے کہ جہاں روضہ رسول قریب ہو یا روضہ رسول جس ارض مقدس پہ ہے، اس ساری جگہ پہ ہی ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسا واقعہ ہو۔ لیکن یہ تو صورتحال ایسی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پاکستانی موجود ہیں، مجھے پتہ ہے میرے ویلاگ پہ اوپر کمنٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں سے، لوگ بل بلا رہے ہیں، لوگ آنکھوں میں ہاتھ دے کے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا گیا ہے، تو کیا یہ جائیں گے کسی اور ملک میں تو وہاں یہ باتیں نہیں ہوں گی؟ یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لندن میں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر تو روزانہ یہ واقعات ہوتے ہیں، اور ہجوم اس سے کئی گنا 20 گنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ نے دیکھا، 20 سے بھی زیادہ۔ وہاں تو بہت ہوتے ہیں پاکستانی جو یہی رونا روتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو درست کیسے کیا جائے۔ اگر کسی کے یہ کنج ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ وہ طاقت سے یا کسی اور طریقے سے اس چیز کو ختم کر لے گا، دبا لے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ طفل مکتب ہے، پھر ان حالات کا جو سمجھتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو نہیں سکتا۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ عام پاکستانی ہیں جو تھوڑا بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو حالات نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، ان آدمیوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں رات سو نہیں سکتے ہم لوگ، روتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم کس چکر میں پھنسا دیا گیا ہمیں۔ تو ان حالات میں اس کے لیے منصوبہ بندی مختلف ہونی چاہیے۔ اگر حکومت انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو یہ واقعات رکیں گے نہیں، یہ بڑھیں گے۔ اگر کسی کو خیال ہو کہ ہم نے بڑا تیسمار خان اپنا وزیر داخلہ بنا دیا ہے تو وہ کچھ کر لے گا، نہیں۔
یہ انسانوں کی اپنی سوچ، جو ان کی لگن، جو ان کے ساتھ اندر دل میں جھٹکا لگا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے، وہ ہضم نہیں کر سکیں گے۔ یہ قصہ ہے ملک کو بچانے کا۔ اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے یہ خبر آئی ہے کہ 5 لوگ جو کہ اس میں غالباً ملوث تھے یا جنہوں نے نعرے بارے لگائے، ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ پاکستانی نیشنلز ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ابیوز کیا، انسلٹ کی ان لوگوں کی جو باہر سے آئے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ یہی 2-3 جو سامنے پکچر میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی غالباً کہا گیا کہ مسجد نبوی کے باہر جو کہ جو جگہ ہے وہاں کے لیے بھی کوئی قانون ہے جو آپ نے وائلیٹ کیا ہے، لہذا ایک بہانہ بنا کے سعودی گورنمنٹ نے 5 لوگوں کو اریسٹ کر لیا۔ موسٹ پرابلی یہ وہ صورتحال ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ذلت اٹھانی پڑی پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن کو، تو وہ اس کا ایک کور اپ ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی دکھا سکیں کہ ہم نے یہ 5 لوگ پکڑ لیے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ جی ان لوگوں کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جائے۔ مسئلہ وہی ہے، آپ اپنی تصحیح نہیں کریں گے، جو یہاں پہ غدر مچایا آپ نے اس کو دور نہیں کریں گے، لیکن ان 5 لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ یہاں پہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے شاہ زین بگٹی کو اس کے بال نوچے، بال کھینچے۔ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ نے نعرہ لگایا، بالکل ٹھیک، لیکن کسی کو مارنا، کسی کو کھینچنا، خاتون ہو تو اور بھی برا، یہ کام مناسب نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس نے بھی کیا غلط کیا، وہ شاہ زین سے معافی مانگ سکتا ہے کہ اس نے غلطی کی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں تک سزا کا تعلق ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو سعودی صرف پاکستان کے کرپٹ ٹولے کو خوش کرنے کے لیے سزائیں نہ دیں۔ یہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کو سخت سزائیں نہ ملیں۔ یہ یہاں پہ آ کے پاکستان میں تو مشکل ہے کچھ کریں، لیکن وہاں سزائیں دلوانا چاہیں گے تاکہ وہیں قانون سخت ہے، وہاں پھنسے رہیں۔ پاکستان میں اگر یہ لوگ آتے ہیں تو ان کے خلاف بدماشی کی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ مافیاز جو ہیں بہت مضبوط ہیں۔ قانون جس طرح جی چاہے آپ موڑ لیں، یہاں پہ تو قانون آپ کا تابع ہے، طاقتور کے تابع ہے، کرپٹ مافیا کے تابع ہے قانون۔ لہٰذا یہاں پہ آپ اپنی بدماشی کے ذریعے ان لوگوں کو بہت بڑا سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن کم از کم عرض مقدس میں ان کو بچانا وہ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو سعودی ایمبیسی میں جا کے اس کے بارے میں ایک قرارداد، ایک یادداشت وہاں جمع کرانی چاہیے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ اگر لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ایک کرپٹ ٹولے کو دیکھ کے جو کہ قابض ہو گیا حکومت کے اوپر، تو وہ ضروری نہیں کہ اس کے اوپر سزا دی جائے۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے تکلیف دہ ہوگی یہ بات، پاکستانی قوم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گی۔ سعودی عرب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے تعلقات، دوستی، رشتہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ لہذا عوام کی خواہشات جو ہیں ان کا سب سے پہلے بھرپور طریقے سے اس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ یہ اس طرح کا کام اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو اس کی بجائے وہ جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ کرے۔ ہنسی آتی ہے سوچ کے کہ کیا آپ لوگوں نے حکومت جو ہے وہ جمہوری طریقے سے حاصل کی ہے؟ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تھوک پیمانے کے اوپر خرید و فروخت یہ جمہوری عمل ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج وہ لوگ اپنے علاقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، یہ جو لوٹے۔ تو اس وجہ سے پہلے جمہوری طور طریقے اپنے درست کریں، پھر جمہوریت کی بات کریں۔ لیکن اس وقت میں خاص طور پہ ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کو سعودی عربیہ میں اریسٹ کیا گیا ہے۔ ان کو چھڑوانا وہاں سے یہ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے سعودی ایمبیسی کے اوپر عوامی پریشر لایا جائے
تاکہ ان لوگوں کو وہاں سے رہا کروایا جا سکے۔ یہ ایک کلیئر میسیج دنیا کو جانا چاہیے کہ ہمارے پاکستانی وہ جس سے خوش نہیں، اس کا اظہار جہاں بھی ہو دنیا میں وہ آزادی سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ صورتحال اس حکومت کو دنیا کے ہر ملک میں رہے گی، جہاں بھی یہ جائیں گے ان کو یہی صورتحال نظر آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔